ساری چیزیں ڈاکٹر فاطمہ نے، تو اب میرا کام بہت آسان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالسمیع ہے. ہمدرد یونیورسٹی سے ہوں میں BA MS MPhil اینڈ ناؤ PhD. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان لوگوں میں مطلب ہم اویئرنیس بھی شاید نہ کہیں ان پوری چیزوں کو، بلکہ کہیں کہ ہماری سب کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے ابھی میں ڈاکٹر فاطمہ کا لیکچر سن رہا تھا تو اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی. اچھا، یہ لوگ جو لیکچر دیتے رہتے ہیں ان کو ایک بہت اچھا فائدہ ہے، یا استاد ہوتے ہیں کہ چیزیں یاد ہوتی ہیں. ہمیں بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی. انہوں نے ایک بہت ہی سادہ الفاظ میں آسان زبان میں ساری چیزیں بتا دی کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے وائٹامن کے اوپر، کہ جی وائٹامن A کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. پتہ سب کو ہوتا ہے، ہمیں بھی ہے، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ جی کہ کسی کی نظر کمزور ہے تو گاجر کھا لے. لیکن ڈیٹیل کے اندر اتنا بولنا یہ شاید ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور کیونکہ ان کا ٹاپک بھی یہی چاہتا ہے اور یہی سبجیکٹ ہے جس کے اوپر یہ سارا کام کر رہی ہیں، تو اس لیے بہت اچھا لگا مجھے. بہرحال اللہ تھینک یو تعالیٰ سو کی مچ عطا. سر. تھینک یو ویلکم سر. جی، ویلکم. نہیں، مجھے اس لیے آسان لگا کہ سب چیزیں نا کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو وہ بیان کیا ہے اور بہت آسان ہو گیا. میرے بھی چیزیں تو وہی ہیں، میں بھی اسی کو ہیلدی لائف اینڈ آور امیونٹی سسٹم کے اوپر، امیون سسٹم کے اوپر ہم بات کر رہا تھا. تو اس میں بھی یہی تو ہے نا کہ ہم وائٹامنس وغیرہ یہ سب چیزیں کیسے کھائیں. مشکل لفظ الفاظ میں لمبی تقریریں کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں سمجھ کے لیے ہر ایک کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ سب چیزیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت صحت ہے، جس کے اوپر ہم سب بات کرتے ہیں اور جس کو امپروو کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. انسانی جسم جو ہے صحت و تندرستی سے ہمکنار رہے تبھی زندگی کا حسن بھی برقرار رہتا ہے، اور اس صحت کی بدولت ہی ہم سب اپنی ذات سے لے کر اپنے خالق و مالک کے حقوق کی بجاوری بھی کر پاتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی گھرانے کا کوئی ایک فرد بھی کسی بھی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے، مطلب موذی مرض تو بہت دور کی بات ہے، کوئی نزلہ کھانسی بخار میں ہی مبتلا ہو جائے تو پورے گھر والے جو ہے نا وہ اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور سب کے معمولات جو ہیں بہت بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں. مطلب اس کو میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ کے کسی کے کوئی مطلب معمولی سا پھوڑا پھنسی نکل آئے تو ہم سب الجھ جاتے ہیں. اور آج کل کی جتنی بیماریوں کا ہم سنتے ہیں تو ہمیں فوراً اس طرف ذہن جاتا ہے کہ یار کہیں یہ تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا. اور جو لوگ کم معلومات والے لوگ جو پڑھتے ہیں، مطلب ایک عام آدمی جو اگر کسی چیزوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دے تو وہ تو ضرورت سے زیادہ ہی ڈر جاتا ہے. مطلب میں اس کی مثال یوں دوں، شاید میں 8ویں 9ویں کلاس میں ہوں گا تو حاذق رکھی ہوئی تھی، حکیم اجمل صاحب کی کتاب تھی، تو میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا. پڑھا میں نے سارا، دل کے امراض یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اور مجھے کچھ عجیب سی کیفیت ہونے لگی. میں ابا کے پاس پہنچ گیا، ابا میرے دل میں درد ہو رہا ہے. کہ میں سوچا جوارش کا منی کھا لو. میں نے کہا میری بات کیوں نہیں سن رہے، میرے دل میں درد ہو رہا ہے. میں کہا تو جوارش کا منی کھا لو، ٹھیک ہو جاتا ہے دل کا درد. تو بات یہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی تھوڑی سی معلومات ہونی اچھی ضروری ہے، کہ اگر ہم لوگ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں ہر اپنے اپنے طریقے سے، ایک بہت اچھی بات ہے. اچھا، تو خیر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کردہ یہ مشینری ہے، یہ انسانی جسم ہے، اس کے تمام سسٹم اور اس کے سبھی اعضاء جو ہیں وہ ایک خودکار نظام کے تحت اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ جی اگر کیلشیم جو ہے گا خون میں کم ہو گیا تو وہ ہڈیوں سے کھینچ لے گا. خودکار سسٹم تو ہے، لیکن ہمیں بہرحال ہمیں یہ چیزیں سمجھ آنی چاہیے کہ اگر ہمارے کہیں پین ہو رہا ہے، کہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یا ہم ڈیو ٹو ایج ہے، یا مینوپاز والی خواتین ہیں، ان کو کس قسم کی چیزیں، کتنے وائٹامن یا کتنی لائف سٹائل اپنا چینج کرنا ہے. تو یہ میں گاجر کی تھوڑی سی بات کر لوں. یہ موسم ہے، گاجر بہت اچھی ہے، بہت شاندار ہے. ہم اس بار حلوے بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. اب میرے پاس بھی ہے، وہ حلوہ گزر دے دیں، حلوہ گزر گاجر کو ہی کہتے ہیں، تو حلوہ گزر دے دیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی اب حلوہ گزر ہے کھا رہا ہو، یار حلوہ کھا لو نا. وہ حلوہ کہہ رہا ہوں، گاجر کھا لو نا. ہم بازار کے حلوے بہت شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر گھر میں ہم صرف گاجریں کھا لیں، سلاد کے طور پہ گاجریں کھانا شروع کر دیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا، جو میرے کم سے کم سمجھ میں آتا ہے بازار کے حوالے سے. باقی اگر اس میں بادام پڑے ہوئے ہیں تو بھائی آپ بادام بھی صبح میں کھانا شروع کر دو، اخروٹ کھاؤ، پستہ کھاؤ، کاجو کھاؤ. یہ ہمارے جسم کے سسٹم کو بہت اچھا کر دیتے ہیں، اور ہمیں کم سے کم ہم یہ نزلہ کھانسی اور جو گلا خراب، اور جیسے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ جی ایپیتھیلیم ہماری جو ہے وہ ہماری نارمل ہوگی، ہمارا پیٹ ٹھیک ہوگا، قبض کے مریض جو ہیں وہ اپنے طور پہ بہت اچھے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ انجیر بھی بہت اچھا کام کرے گی. تو جو ہمارا جو خودکار سسٹم ہے، جو ادھر سے ادھر سب کچھ چلتا رہتا ہے، تو یہ فرائض بخوبی انجام پائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری لاپرواہی،
طرز زندگی، موسم، ہمارے حالات اور دیگر وجوہات ان افعال میں مداخلت کرتے ہیں. اب کیا ایسے لاپرواہی ہے کہ آج موقع نہیں ملا، آج یہ ہو گیا، آج فلانی چیز تھی، آج ہم واک نہیں کر سکے. آج ہم دیکھیں سارے لوگ دنیا بھر میں سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، انہیں 24 گھنٹے میں ہم نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. ہم کیا کریں گے؟ اپنے ایک لطیفہ تو نہیں ہو کہنا چاہیے، ایک واقعہ تھا کہ ایک دفعہ ایک گورا جو تھا اس نے دیکھا ایک ریلوے لائن پہ پھاٹک بند ہونے والا ہے اور ٹرین آنے والی ہے، اور ایک شخص جو تھا جلدی 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 ادھر سے نکلا، ادھر سے پھنسا اور ادھر سے ہو کے نکل گیا. اس نے کہا یار دیکھو ذرا اس کو کتنا ہے، اپنی کام پہ بہت جلدی جانا ہوگا. بہرحال ریل چلی گئی، پھاٹک کھلا، پھاٹک کھل کے جب وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہ کونے پہ بندر کا تماشا دیکھ رہا ہے. تو یہ ہمارا ایک مجموعی مزاج ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں روڈوں کے اوپر ایسا لگے گا ہم بھاگے جا رہے ہیں بہت جلدی بہت جلدی، اور آگے جا کے چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر باتیں کر رہے ہیں، ادھر گپے ہانک رہے ہیں، ادھر فلانی چیزیں. تو ہم اپنے لیے لاپرواہ لوگ ہیں، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم واک نہیں کریں گے، ذرا ذرا سی دور پہ جانے کے لیے بائک کا استعمال کریں گے. توندیں ہماری نکل رہی ہیں، خواتین کی تو الگ ہوں گی. مرد حضرات کو دیکھیں اب اتنی بڑی بڑی توندوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم واک کیوں نہیں کرتے، اپنا لائف اسٹائل یا ان چیزوں کو کچھ نہیں کرتے. تو بیماری یا یہ سب چیزیں جو ہماری لاپرواہی ہے، طرز زندگی، موسم، حالات اور تمام وجوہات ہمارے ان سسٹم کو خراب کرتے ہیں اور ہم کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شوگر ہے بیسیکلی کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا نا، ہمیں واک ہی تو اپنی بڑھانی ہے. ابھی ڈاکٹر فاطمہ کے نے مجھے بھی ایک لیکچر بھیجا تھا، تو اس کے اندر مجھے کیا بتایا کہ شوگر کے لیے اور یہ جو وزن کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کھانا ہے گا. میں تو لیکچر تو نہیں شروع کر رہا، کسی دن شاید انہوں نے کیا بھی ہو. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ کو اچھا لائف اسٹائل میں مدد دیتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی لائف اسٹائل میں تبدیلیاں کر لیں بس، اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. کھانا وہی ہے، وہی چیزیں. میں تو کہوں گا شوگر والے بھی گلاب جامن بھی کھا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج کر کے. اچھا، تو ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے تو انسان کی کوششیں جو ہیں اس قدر اب جو ہے جس نے اپنے کے زمانے سے شروع ہو گئی تھیں، ابتدائی زمانے سے اس نے شروع کیا تھا کہ بیماریوں کے خلاف کیا چیز جدوجہد کریں، جیسے کوکریٹس اور ان سب کے ہم نے ابھی نام سنے تھے. اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے ان کے جو دیے ہوئے گئے علم سے اور انسانی کوششوں سے، ان کے تجربات سے اور ان سب چیزوں سے. اسی طرح یہ فن طب جو تھا وجود میں آیا تھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے تجربات شیئر کیے. اس نے جو تھا وہ شہد کے اندر کلیجی ڈال دی، اس نے اس کے اندر یہ کیا، اس نے فلانے پھل اور فلانی سبزیوں کے اوپر کیا اور نوٹ کرتے رہے. تو ان کے تجربات سے فن طب وجود میں آیا، اور ان اسی جو مسلمان ہمارے ڈاکٹرز اور حکیموں نے اس پر تحقیق کے دروازے کھولے. پھر لوگوں نے اپنے طور پہ تحقیق کی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اور کامیابیاں سمیٹی. اور انہیں کامیابیوں کی بدولت جو تھا طب یونانی کو ہم طب اسلامی کے مطابق بھی ڈھال لیا جو کہ اب ایسٹرن میڈیسن کے نام سے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. بہرحال اس پہ آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ جو جی چاہے نام کر لیں، لیکن ہم طب مشرقی کہہ لیں، طب اسلامی کہہ لیں، طب نبوی کہہ لیں، جو بھی کچھ ہے، ہم بیسیکلی سب کا کام کیا ہے، انسان کے صحت مند رکھنا. تو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، پوری دنیا کے لیے مجموعی طور پر جو اسلامی طرز معاشرت کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول بھی جاری کیے گئے اور اس میں سے ہر قدم یعنی کہ ہر طریقہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے سمت ایک قدم تھا. اب میں اس سے آگے تو ضرور ڈیٹیل سے بتاؤں گا. سب ایک معمولی سی چیز ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں. بھائی بہت آسان سی چیز ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کھانا کھا کے ہاتھ دھو لیں. جو بھی کھانے کے آداب ہیں جتنے بھی ہیں، تو آگے بھی اس پہ چلتے ہیں. تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں تو اکثر مریضوں سے سوال یہ کرتا ہوں، میں نے کہا ایک بات بتائیں، آپ نے شادی بیاہ میں گئے، دعوت میں گئے، کتنے لوگ ہاتھ دھوتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی نہیں. مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، چپل اٹھائی کونے میں رکھی اور بغیر ہاتھ دھوئے جا کے ہم بیٹھ گئے. وہیں پہ منہ پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں، دوسروں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، وہی قالین پہ اور اس سے بھی وہی ہاتھ پھیر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی چیزوں کو صحت مند زندگی ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. جب ہمیں ابھی ڈنڈا مار مار کے جو تھا یہ کورونا کے زمانے میں کہا گیا، تو لوگ کہتے تھے نہیں یہ بھی کافروں کا اقدام ہے، کافر یہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بھائی کیا کرتے ہیں کافر؟ کہ جی وہ ماسک میں اندر سے کوئی پتہ نہیں ایئر نہیں جائے گی، ہم آکسیجن نہیں لے سکتے، ہم ہاتھ دھلانے پہ لگا دیا یہ کیمیکل جو لگا رہے ہیں یہ اپنا ہاتھوں کے اوپر ہینڈ واش کے لیے. تو یہ سب غلط طریقے ہیں گے. تو ہم لوگ سب سے پہلے تو ہم فتوے دینا شروع کرتے ہیں جب ہم آپ کو لگاتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی کیسے گزاریں. تو صحت مند زندگی گزارنے کی جو سب سے آسان ترکیب کیا ہے، وہ اسلام کو دل سے قبول کر لینا ہے. مطلب اسلام کے جو اصولوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. یعنی کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ، منہ، دانت اور پیر ہم سب کو اچھی طرح دھوتے ہیں، کم از کم 5 بار یہ عمل کرتے ہیں.
اس طرح وضو کرنے والا متعدی بیماریوں سے دور رہتا ہے گا. لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس صابن ہے، یا جیسے میں نے مارکیٹ کے لوگ دیکھے ہیں یا مسجد میں ہی دیکھا ہے کہ باتھ روم سے لوگ آتے ہیں تو ایسے ہی پانی سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، اس سے آپ کے جراثیم نہیں ختم ہوں گے. ہمیں کم سے کم کوئی سادہ سا صابن ہی اپنی جیب میں رکھیں، کوئی سادہ سی چیز ہم ایسے رکھیں، یا ہو سکتا ہے مسجد والے بھی انتظام کر لیں کہ جی ہینڈ لوشن جو ہوتا ہے، ہینڈ واش لوشن جو ہوتے ہیں، اگر وہ لگا دیں کہ چلیں بھئی آپ اس سے بھی ہاتھ دھو لیں، تو یہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو کم سے کم بیمار کریں گے. ابھی جو ہم مسجدوں میں بھی دیکھیں، ہم گھروں میں بھی، ہر شخص نزلہ کھانسی کا مریض ہو رہا ہے، ہر شخص کھانس رہا ہے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. کیوں کھانس رہے ہیں؟ بیسیکلی ہمارے ساتھ وجہ یہی ہے کہ ہم سب ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب یہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں تو ہم پانچ بار جب عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم متعدد بیماریوں سے دور رہتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا، بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا، اور ہاتھ کے بلکہ تو خیر ویسے تو نہیں میں دیکھ رہا ہوتا، لیکن بہت ساری اب انڈین فلموں میں دیکھیں اگر گاؤں دیہات کا منظر ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بیت الخلاء کیا کہتے ہیں وہ لوگ، اس میں سنڈاس شاید کیا ہوتا ہے، بہرحال وہاں سے آنے کے بعد وہ اپنے پیر بھی دھوتے ہیں. مجھے ایک بار بتا، ہم میں سے کتنے لوگ پیر دھوتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس چیز کو کیا؟ ہم تو جو چپل گھر میں لے جاتے ہیں وہی باتھ روم میں بھی لے جاتے ہیں، وہی گھر کے باہر بھی لے جاتے ہیں. تو جراثیم اور کا اندر آنا گھروں میں کون سا ناممکن سی چیز ہے گی؟ تو ہمیں ان چیزوں کو، اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو بھی صابن سے بھی اچھی طرح دھوئیں. کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں، صاف پانی استعمال کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کہ ہم جو پارک میں اور ادھر ادھر جو سبیلیں لگی ہوتی تھی وہاں سے بھی پانی پی لیتے تھے، لیکن جب جو پانی کا جو حال ہوا ہے ہمیشہ صاف پانی استعمال کریں. صبح سویرے جلدی اٹھیں. ہمارے کراچی جیسے ماحول کے اندر تو راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم تو 3 بجے سو کے اٹھتے ہیں. ہم 2 بجے، ارے بھائی 2 بجے تو دنیا اب دوپہر کا کھانا کھا چکی. تو ناشتہ دیر سے کیا تھا نا، پوری رات جاگتے رہے. کیا تھا؟ باتیں کر رہے تھے. یا خواتین یا کوئی بھی ہو جو گردنوں میں درد اور اس ٹائپ کی چیزیں بتاتی ہیں، کیا ہوتا ہے وہ لیٹ کے جو ہے نا موبائل کے اوپر ڈرامہ دیکھ رہے تھے. ارے یار وہ لیٹ کے موبائل پہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، کیا ان سا طریقہ ہے؟ صبح اٹھ کے دیکھ لو، ٹی وی پہ دیکھو. ٹی وی اس مقصد کے لیے تھا، موبائل اس مقصد کے لیے نہیں تھا. تو ہم کیا ہوتا ہے، ہماری گردن میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کے اوپر اپنا خرچہ کرتے ہیں. تو بہرحال صاف پانی استعمال کرنا، صبح سویرے جلدی اٹھنا، رات کو جلدی کھانا کھانا اور جلدی سو جانا. پنجاب میں تو بہرحال پھر بھی ایک اچھا میں نے ٹرینڈ دیکھا تھا کہ جی وہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں وہاں بھی کیا حال ہو رہا ہوگا. تو سادہ غذا کھانا، ہمیشہ سادہ غذا ہی کھانی چاہیے. بازار کے کھانے، بازار کی چیزیں ہمیشہ ہی نقصان دہ ہوتی ہیں. ارے آپ کو ایک چیز بتاؤں میں، ہمارے یہاں آج کل وہ پٹھان کے کوئٹہ کے ہوٹل بہت کھل گئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ارے یار بڑا مزہ آتا ہے، بڑی اچھی نیند آتی ہے، اور بہت شاندار نیند آتی ہے، ایسی بہترین چائے ہوتی ہے اس کی. تو چائے نہیں ہو رہی ہوتی، بیسیکلی اس کے اندر افیم ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے بھی اس طرح پتا چلا کہ صاحب مجھ سے ہی مانگنے آ گئے. میں نے کہا کیوں کرے، میں نے ہوٹل کھولا ہے تو اس کے اندر میں ڈالنی ہے ڈوڈا خشخاش. تو ہم وہ ڈالتے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں بھائی، وہ تو افیم ہے گی. کہنے کا ہاں تو اس سے نیند اچھی آتی ہے نا لوگوں کو. سارے جو ڈرائیور یہ وہ، اور ہمارے ڈرائیور کے عام لوگ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، جلدی سو گئے، ہم نے سادہ غذا استعمال کری. اس سنجے میں دایاں ہاتھ جو ہے استعمال کرنا، ہر خراب کام الٹے ہاتھ سے اور اچھے کام سیدھے ہاتھ سے کرنا. پانی کے ذخیروں، سایہ دار مقامات پر رفع حاجت نہ کی جائے. تو یہ ساری اسلام کی وہ ہدایات ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم خود بھی بیمار نہیں ہوں گے، اور جتنی بھی دوسری بیماریوں کو پھیلانے والے جراثیم بھی ہم دوسرے تک نہیں پہنچائیں گے. ابھی میں ایک چیز کچھ دن پہلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ جی ٹماٹر کتنے گندے لایا تھا میں، اور سڑے ہوئے ٹماٹر تھے. مجھے تو خیر وہ بیج نکال کے ان کو بونا ہوتا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ جی وہ ہمارے پکوان ہاؤس والے لے جاتے ہیں اور سب کچھ ہے. تو میں کل ایک آلو پیاز خریدنے گیا تو وہاں پہ وہ پیاز بیچ رہا تھا. میرے سے کہنے لگا 200 روپے کلو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی 2 کلو دے دو پیاز. تو وہیں پہ مطلب ہمارے تو گھر سے واکنگ ڈسٹینس پر ہے، مسجد جاتے ہوئے ہم راستے میں خریدتے ہیں واپس بھی آئے. تو وہیں پر ایک صاحب کو پیاز وہ دکھا رہا تھا ٹوکری میں. کہنے لگا جی 120 روپے. نے کہا یار تم 120 روپے کلو اس کو دے رہے ہو، 200 روپے مجھے دے رہے ہو. کہنے کہ بھائی یہ پیاز خراب ہو گئی، یہ سب کچھ ہے، یہ پکوان والے ہیں، یہ وہ پیاز ہم سے لے جاتے ہیں. اور میں نے کہا کوئی خراب پیاز؟ کہنے لگا ہاں. تو کہنے لگا آپ اس کی کیا بات کر رہے ہیں، میرے پاس لال مرچیں پڑی ہوئی تھی جو سوکھ گئی تھی. مطلب ہری مرچ جو ہوتی ہے سوکھ کے لال ہو جاتی، تو سوکھ گئی ہے، سب کچھ ہو گئی ہے، خراب ہونے لگی. کہنے لگا بھائی کیا حساب دو گے؟ تو ہم نے آدھی قیمت اس کو بھی بتا دی. کہنے لگا وہ بھی لے گئے، وہ پکوان والے ہیں. کہنے لگا وہ کچھ نہیں ہے، پیس کے ڈال دیں گے، اس کے اندر کلر اچھا آتا ہے. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہم بازار کے کھانے کھاتے ہیں، بازار کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم
یعنی کہ صحت مند ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ جو ہم باغباں چیخ کے کہہ رہے ہوتے بھائی گھر کا کھانا کھاؤ، سادہ کھانا کھاؤ، یہ ہوٹلوں کے کھانے اور اس قسم کی چیزیں، یہ چیزیں کھانے کی نہیں ہیں، کیونکہ بیسیکلی تو ہم کرپٹ لوگ ہیں گے نا. ہم اس میں حفظان صحت کے اصولوں پہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، کوئی پکانے والا، کوئی کچھ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا پہ بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. تو یہ پروگرام یا یہ جو ویبینار ہوتا ہے، ہم اس میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹر ساتھیوں اور عام عوام میں بھی ایجوکیٹ، تو مطلب کہ ہم نہیں کہنا چاہیے کہ بلکہ ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی میں وہی ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ ان کے ٹاپک پہ میں نے، کیونکہ بھائی ابھی یہی لیکچر سنا تھا، تو ابھی میں نے فوراً سوچا، میں نے کہا نہیں یار کل سے جو ہے نا گاجریں تھوڑی زیادہ لے کے آؤں گا. سلاد کے طور پر تم کھاتے ہی ہیں، تھوڑا سا اس کا گاجر، بلکہ سیب بھی آ گیا ہے اچھا، تو سیب اور گاجر اور تھوڑا سا چقندر ڈال کے ہم لوگ اس کی جوس کیوں نہ پئیں. تو انشاءاللہ کل سے ہم یہ بھی کریں گے. تو جس میں ہم یعنی کہ جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں یا بھولا وہ سبق یاد کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ڈاکٹر اکرم صاحب اور ان کی ٹیم بھی مبارکباد کے لائق ہے کہ جس کی ان کی روزانہ کی محنت ہے. میرا خیال ہے 1 سال تو شاید ہو گیا ہوگا اس ویبینار کو کنٹینیوس ہی چل رہا ہے، اور یہ بھی شاید کوئی کہنا چاہیے کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہی ہو رہا ہوگا کہ ڈیلی یہ ان کا انہوں نے وہ کیا ہے گا. تو پھر ہم موذی اور پیچیدہ امراض سے لے کر عام امراض کے بارے میں اور ان سے نجات کے لیے نسخہ جات بھی بتاتے ہیں، شافی علاج بھی ہوتے ہیں اور ہدایات بھی دیتے ہیں کہ اور ان امراض سے بچاؤ کے طریقے بھی بتاتے ہیں. کیونکہ مرض اور علاج ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اللہ پاک نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کی کوئی دوا نہ اتاری ہو. بس ضرورت کیا ہے کہ صحیح دوا ہو اور صحیح تشخیص ہو، بلکہ صحیح تشخیص ہو اور پھر صحیح دوا ہو. یہ زیادہ بہتر جملہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نے جو ہے ہمارے لیے موقع فراہم کیا ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کو سنیں اور سمجھیں، اور ہم اپنا بھولا ہوا سبق جو ہے بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں یاد رہتی، ہم بھول جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو چھوٹے چھوٹے لیکچرز ہوتے ہیں، ہم ان سے بہت سارا چیز سیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کئی جگہ پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ 200 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ 2 گھنٹے کسی عقل مند کے پاس بیٹھ جائیں. تو وہ سارے لیکچر، اب سوچے نا کہ آپ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ہم لیکچر سنتے ہیں، اور لیکچر کے اندر ہمارا سارا سبق ہمیں یاد ہوتا ہے. اور میں نے پلان کر لیا ہے. آپ لوگوں نے بھی یقیناً سوچا ہوگا کہ جی کچھ گاجر کا استعمال کریں، گاجر کا حلوہ بھی کھائیں اور یہ بھی کھائیں. تو حلوہ بھی کھا سکتے ہیں اور گاجر کا بھی. تو اسی طرح اور بہت سی چیزیں تھیں، جیسے اخروٹ بتایا ہے، اور بادام ہے، اور پستے ہیں، کاجو ہے، اور یہ سب چیزیں ہم اس موسم میں تو استعمال کریں. اچھا، ہوتا کیا ہے ہمارا دفاعی نظام یا مدافعتی نظام جو ہوتا ہے، یہ ایک بہت اچھا امیون سسٹم ہے. یہ بھی ایک پوری ٹیم ہے جو بیماری یا جراثیم یا دوسرے حملہ آوروں سے لڑنے میں ہمارے جسم کی مدد کرتا ہے. اور جب بھی کوئی حملہ آور یا وائرس یا انویڈرز ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو ہمارا پورا مدافعتی نظام اس حملے کو روکنے کے لیے آگے آتا ہے. اچھا، بچوں کا جو مدافعتی نظام پوری طرح مکمل نہیں ہو پاتا. ابھی مطلب آپ لوگ کہیں گے کہ میں بار بار کیوں ذکر کر رہا ہوں. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میرا جو لیکچر ہے یا میرا جو ٹاپک ہے اس میں یہی سارا کچھ انہوں نے بولا ہے. تو بچوں کا مدافعتی نظام ہے کہ بچوں کو جو تھا، جو پہلے 3 دن جو ماں کے دودھ کے اندر جس میں کلسٹریڈیم ان کو مل جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے، تو ان کے بہت ساری چیزیں ان کے کی دور ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ وہ اپنے بچے صحت مند رہتے ہیں. جو لوگ ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ تو ویسے بھی بہت اچھے اور صحت مند ہی رہتے ہیں. تو یہ سارا نظام جو ہے، اگر ہم ان سب چیزوں کا اپنا خیال رکھیں. اور اسی طرح اولڈ ایج کے لوگ جو ہیں، جو 40-45، اس میں خواتین بھی ہیں. خواتین تو خیر 40-45 میں بوڑھی نہیں ہوں گی، لیکن جو مرد ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ان کا مدافعتی نظام جو زوال پذیر ہوتا ہے اور وہ بیماری میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اور جو لوگ بھی اپنی غذا یا اچھے لائف اسٹائل کا خیال نہیں رکھ پاتے، اس میں چاہے جوان بھی کیوں نہ ہو، تو جوانوں کا بھی یہی حال ہے، یا صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، تو وہ بھی ہمیشہ کسی وبا کے دوران اور ویسے بھی مختلف بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، یا وہ دوسرے لوگوں کی نسبت جو ہے بیماریوں کا جلدی شکار ہوتے ہیں. اور جو لوگ ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اگر آپ سب بھی کریں، اللہ کرے کہ سب صحت مند ہی ہوں، لیکن اگر ان کو ہم کنٹینیو رکھیں تو مزید صحت مند رہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں کل بھی ایک صاحب آئے تھے اور ان کے سے ویسے ہی بات ہوئی، ارے حکیم صاحب 65 سال کا تو ہو رہا ہوں، اب اور کتنا. میں نے کہا بھائی تو 65 سال ہے، یہاں تو لوگ 65 سال کی عمر میں شادی کر کے آتے ہیں، دوسری تیسری، کہ حکیم صاحب اب کچھ کریں ہمارا، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ 65 سال میں مرنے کی باتیں. تو بنیادی طور پر جو لوگ صحت مند رہتے ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں گے، اپنی چیزیں، اپنی غذائیں جو عام لوگ نہیں رکھ پاتے. اور پھر کہتے ہیں کہ یار دیکھو فلانا تو کتنا اچھا رہا. یا وزن کم ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کا وزن کم کیوں ہے، زیادہ ہے تو آپ کا وزن زیادہ کیوں ہے.
اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اچھا، ہم اپنے مدافعتی نظام کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ہمیں ہماری بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم وقت مصروف رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک ٹائپ کا کوئی بھی جراثیم بہت ہی کامیابی سے حملہ کرتا ہے اور ہمیں بیمار کر دیتا ہے۔ اب ہم اپنے دفاعی نظام کو کیسے مضبوط کریں اور اپنی غذا اور اپنے طرز زندگی میں کیا کیا تبدیلی لائیں یا کیا کیا احتیاطی تدابیر کریں کہ ہم بیمار نہ ہوں؟ تو ہمارے جو دفاعی نظام ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کیا ہے، وہ ایک صحت مند طرز زندگی کا انتخاب کرنا ہے۔ اچھی صحت کے اصولوں کی پیروی کرنا جو ہے وہ ایک ایسا قدم ہے کہ جو ہمیں بیمار ہونے سے بچاتا ہے۔ میں نے زیادہ تر پروگرام بھی کرتا اسی حوالے سے ہوں کہ ہمارا امیون سسٹم کیسے اچھا ہے، وہی ہاتھ دھونا، وہی ماسک لگانا، رش میں اس طرح نہ جانا، کوشش کرنا وہاں پر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، صاف پانی پینا۔ تو ان سے یہی وہی بنیادی چیزیں پھر وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھونا ہمیں متعدد بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ اسلام کی ہدایات کے بس ہماری پوری دنیا فالو کر رہی ہے۔ آپ نے کورونا میں دیکھ لیا نا کہ جی ہاتھ دھونے پہ WHO نے کتنا زور دیا تھا، لیکن ہم پاکستانی تو ہاتھ دھونے پہ پھر بھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھوئیں اور خاص طور پر صابن سے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بیمار نہیں ہوں گے، اور بیماریوں کو پھیلانے والے جراثیم بھی ہم دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے اور دوسرے بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ ورنہ ہم اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گے، جیسے میں نے مسجد والی مثال دی، یا ہم اپنے ڈاکٹرز ہیں، وہ آدمی بیمار آدمی آتا ہے وہ ہاتھ ملاتا ہے، اب یا تو آپ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ دھوئیں یا اس کو صاف کریں، یا مریض کو بولیں کہ بھائی ہاتھ نہیں ڈاؤ۔ میں نے تو خیر ایک ٹیبل اور بیچ میں لگا دی ہے، تو مریض کو تھوڑا دوری بٹھاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ نہیں بھائی میں ہاتھ نہیں ملاتا، کیونکہ وجہ وہی ہے کہ اب وہ تو بیماری ہے نا، بیمار ہے گا، اسے نزلہ بھی ہے، کھانسی بھی ہے، بخار بھی ہے، اور 10 بیماریوں میں آیا وہ، تب وہ اگر آپ سے ہاتھ ملائے گا تو آپ کو ٹرانسفر کرے گا، پھر آپ اگلے سے ہاتھ ملائیں گے، کوئی صحت مند بھی اس کا اٹینڈنٹ بھی ساتھ ہے تو اس سے بھی آپ جراثیم پہنچا رہے ہیں، تو خیر وہ خود ہی کافی ہے اس کے لیے۔ تو اب یہ جو خاص طور سے جو پچھلے 3-4 سال سے پوری دنیا جو ہے کووڈ نامی جرثومے کا یا تاجی جرثومے کا شکار ہے، اس کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہمارا ہاتھ نہ دھونا ہے۔ اب جبکہ WHO نے بھی سختی سے کہا ہے کہ ہم اس اسلامی قانون پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ اچھا، صابن جو ہے، ڈیٹول ہے، سینیٹائزر ہے، اب لوگ ساتھ لے کر گھومتے ہیں، لیکن میں جو چیز کہتا ہوں کہ بھائی ڈیٹول یا صابن نہ بھی ہو، عام صابن بھی اگر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے ہاتھوں کو ضرور صاف کر دے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے گی کہ جو ہمیں فیسز یا اسٹول یا پخانہ جو ہے وہ جانوروں کا ہو یا انسانوں کا، جراثیم کو پھیلانے یا ایک دوسرے تک پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ٹائیفائڈ بخار، پولیو، ڈائریا۔ پولیو بھی مطلب آپ سوچیں نا کہ پولیو کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے، سب آپ کو معلوم ہے، تو جب وہ بھی ہم اسی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گٹر لائنوں کے اندر اس سے سارا پانی چیک کرتے ہیں کہ یار ادھر گٹر میں یا نالوں کے اندر سے کہ اس میں پولیو کا جراثیم ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نظام تنفس یا سانس کی بہت ساری بیماریاں بھی اسی سے پھیلتی ہیں، لیکن یہ بیماریاں جو ہیں یعنی کہ بیماریاں جو ہے نا، ٹوائلٹ کو استعمال کرنے کے بعد یا بچوں بڑوں کے ڈائپر تبدیل کرنے کے بعد اگر ہم صابن یا پانی سے اچھی طرح ہاتھ نہ دھوئیں تو یہ جراثیم خود کو بھی اور اسی طرح ہم دوسروں کو بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف یہ اندازہ کر لیں کہ 1 گرام فضلہ، 1 گرام کتنا سا ہوتا ہے، جو کہ ایک پیپر پن کے برابر ہوتا ہے، کہ ہیڈ کے برابر ہوتا ہے، 1 ٹریلین تک جراثیم اس کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ اب وہ شخص جس چیز کو بھی کھوئے گا، جراثیم کو اس آبجیکٹ پر، جراثیم چیز پر لگ جائیں گے، کوئی اور شخص بھی اس آبجیکٹ کو چھوئے گا تو اس کے ہاتھ بھی آلودہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی شخص چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو قریب کی چیزیں یا آبجیکٹ بھی جراثیم سے آلودہ ہو جائیں گے۔ مسجدوں میں تو خیر جو کھڑا ہوا بندہ ہے ایک، جو بیٹھا ہوا ہے، کھڑے ہوا بندہ اگر چھینکے گا یا کھانسے گا تو بیٹھا ہوا بندے کو تو خود ہی وہ جراثیم پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے جراثیم جب اس کے ہاتھ میں ہوں گے تو ان کو بغیر ہاتھ دھوئے جب کھانا کھائے گا تو جراثیم اس کے پیٹ میں منتقل ہو جائیں گے یا سانس کے ساتھ اس کی سانس کی نالی اور لنگس میں چلے جائیں گے۔ اب اگر وہ ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھوئے تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ جراثیم جو ہے ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوں گے اور بیماریاں پیدا نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پہ یہ جو ویکسین کا تصور بھی ہے نا، یہی ہے کہ ہم بیماریوں کو اگر دنیا سے ختم کرنا ہے تو ہم بیماریاں پیدا ہی نہ ہونے دیں۔ جیسے ہم مچھر ہے، ہم مچھر کا علاج، ہم ڈینگی کا علاج تو نہیں کر سکتے نا، کوئی علاج ہی نہیں ہے ڈینگی کا، لیکن ہم مچھر کو تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو اس کے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذرا ہر جگہ گٹر کا پانی، یہ پانی، گھروں سے پانی، گھروں کے اندر پانی، تو یہ سب کچھ اس کو ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس وقت جو سیلاب آیا ہوا تھا، ابھی ایک صاحب گئیں گے
پہ لاڑکانہ تک ہے وہ سندھ کے روڈ میں، کہنا بھائی روڈوں پہ وہ میدانوں میں ابھی تک وہ پانی جمع ہے جو سیلاب کے ہم وہ بھی نہیں نکال سکے، تو کیا مچھروں کی افزائش نہیں ہوگی اس کے اندر؟ کیا ہمیں وہ بیمار نہیں کریں گے؟ مزید برائی۔ اس کے علاوہ اگر ہم ماسک کا بھی استعمال کریں تو ہم تقریباً 16 سے 21% لوگوں کو نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا، لوگ اکثر جواب دیتے ہیں یہ آپ تو ماسک لگاتے ہیں گے پھر کیوں بیمار ہوئے؟ آپ تو یہ کرتے ہیں بھائی، اب ہم نے نہیں ہے، آپ کو بھی تو لگانا ہے نا۔ اگر آپ نے بھی بچنا ہے اور مجھے بھی بچانا ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 50% جو بچے جو کہ پیٹ کی بیماریوں، نزلہ، زکام، بخار کی وجہ سے اسکول سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 1.8 ملین، تقریباً یہ کتنے 18 لاکھ ہو گئے، 5 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں پیٹ کی بیماریوں اور نمونیا کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جو ہے یہ بچوں کے 2 سب سے بڑے کلرز ہیں۔ دیکھیے، آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا میں باتھ روم سے آنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد صرف 19% ہے، یعنی کہ باقی جو ہے کتنے 81% ہو گئے۔ تو اگر ہم وہ لوگ ہاتھ ہی نہیں دھوتے، اگر ہم بچوں کو، بڑوں کو بھی صابن سے ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں تو بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ صرف ہاتھ دھونے کی عادت کی وجہ سے ہم تقریباً 30% بچوں کو ڈائریا سے تعلق رکھنے والی بیماریوں اور کمزوریوں سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 20% بچوں کے انفیکشن یا ریسپائریٹری ٹریک کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان سب کا فائدہ کیا ہوگا کہ بچے جو غیر ضروری طور پر کھائی جانے والی اینٹی بایوٹک سے محفوظ ہوں گے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ موجودہ دنیا میں جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ اب 3rd جنریشن اور لگتا ہے 4th جنریشن اینٹی بایوٹک آ جائیں گی کہ اب لوگوں پر یا مریضوں پر اینٹی بایوٹک کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کل ایک صاحب بتا رہے تھے ان کی وائف کو چیسٹ انفیکشن تھا، میں تو خیر کیس میرا نہیں تھا، وہ کسی ڈاکٹر کو دکھائے تھے، لیکن مجھے ڈسکس کر رہے تھے تو مجھے ایک چیز یہ بھی آئی خیال کہ میں نے کہا کہ بھائی وہ انہوں نے جو تھا وہ بیٹا بلاکر استعمال کر رہی ہیں ٹینورمن، تو ڈاکٹر سے بات کرو کہ بھائی کہ اس کی وجہ سے اتنا شدید انفیکشن نہیں ہوا، کیونکہ ان کو لازمی سی چیز ہے، کوئی چیسٹ انفیکشن تھا، ایکس رے کلیئر ہے، سب کچھ ہے، لیکن سانس نہیں آ رہی۔ تو اب بہت ساری چیزیں جو دواؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ کسی دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ایسا کچھ ہے تو کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں اب ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ کیا ڈائٹ استعمال کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سردیوں کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا کہ سردیوں میں ہمیں کیا کیا کھانا چاہیے، تو وہ ساری چیزیں کس قسم کی تھی کہ اس کھانے کے اندر ہمیں بہت ساری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ بھی سوچیں کہ سوپ ہے، یخنی ہے، یا ایک منٹ دراصل پانی پی لوں، سوپ ہے، یخنی ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، سبزیاں ہیں، سلاد ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، بلکہ چائے کافی بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم سبزیوں کے سوپ کی۔ لیکن ہم سبزیوں کے سوپ کے اندر جو ہے یہ سڑا ہوا سرکہ ہوتا ہے، میں سڑے ہوئے سرکے کی بات کرتا ہوں، کہ جو وائٹ والا ہوتا ہے ہم وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، جو بازاری کیچپ ہے گا وہ ڈالتے ہیں۔ اس بازاری کیچپ کے اندر ٹماٹر کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹماٹر کسی پرسنٹیج میں، مطلب آپ کو سوچ لینا کہ ٹماٹر میں 85% کے قریب پانی ہوتا ہے، جبکہ اگر وہ ٹماٹر کو پکائیں گے تو اگر 100 کلو ٹماٹر پکا رہے ہیں تو اس میں صرف 15 کلو ہی ٹماٹر بچا نا، باقی تو وہ پانی جو ہے گا وہ جل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹماٹر نہیں ہوتا۔ تو جیسے میں نے ٹماٹر کا قصہ سنایا تھا کہ پکوان والے جو ہیں سڑا ہوا ٹماٹر ڈال دیتے ہیں، تو وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہمارے خوش تو ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھا سوپ پیا، بہت سبزیوں کا سوپ پیا، لیکن یہ چیزیں ڈال کے، اور ایسیٹک ایسڈ جو ہم وائٹ والا سرکہ ہے اس میں پانی اور ایسیٹک ایسڈ ہی تو ہوتا ہے نا، کوئی اوریجنل سرکہ تو ہوتا نہیں ہے۔ جو تمام روڈ کے اوپر بیچنے والے وہ سب اسی طریقے کی بیچ رہیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اگر ہم اس سرد موسم کے اندر ہمیں بہت سارے ہے تو ہم قہوہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے اس میں اجوائن ہے 3 گرام، ادرک 5 گرام، دارچینی 3 گرام، یہ پکا کر شہد یا گڑ ملا کر استعمال کریں۔ صرف ادرک بھی اگر ہم ایک 6 ماشے تک کی ادرک جو ہے پکا کر اور صاف کر کے مطلب اسے چھان کے ہم شہد ملا کر استعمال کر لیں۔ ہم ادرک 6 گرام، کالی مرچ 1 گرام، لہسن کے 2 جوے پیس جو ہیں اس کے وہ 1 پیالی پانی ڈال کر پکائیں، چمچہ بھر شہد ملا کر استعمال کر لیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بہت اچھا ایفیکٹ دیتی ہیں، سردی کے موسم میں بتاتی ہیں۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ
بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم احتیاط اور ورزش لائف اسٹائل سے ٹھیک تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیمیکل زیادہ مسالے، پریشر والا گوشت، کیمیکل والی کھاد، خراب کھانا پکانے کا تیل، ایسے ہم گھروں کے اندر ہم یہ سب چیزیں کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی سبزیوں کو اگا لیں، کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں، گملوں میں کچھ نہیں، دھنیا پودینہ مرچیں تو ہم اگا ہی سکتے ہیں، گملہ لگا دیں کسی جگہ، اگر گھر میں باقاعدہ جگہ نہ بھی ہو تب بھی۔ اسی طریقے سے ہم لوگ مرغیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں آج کے دن سبزی والے کے پاس گیا تھا، بولے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں ایک نیا سبزی والا ہے ہماری مارکیٹ میں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ جو ہے کھیرا ہے، ککڑی ہے، گاجر ہے یا ترئی ہے، اس ٹائپ کی ساری چیزیں 250، 200، 250 روپے کلو بک رہی ہیں، لیکن وہ سبزی والا 30 روپے کلو لوکی، 30 روپے کلو بھنڈی، نہیں بھنڈی نہیں تھی، لوکی ہے، گوبھی ہے، کھیرا ہے، ککڑی ہے، گاجر ہے، یہ شملہ مرچ ہے، یہ سب چیزیں 30 سے لے کے 50 روپے کلو تک بیچ رہا ہے۔ اللہ ہم لوگ جو ہیں جس طرح کی چیزیں، تو میں تو اس سے بہرحال سبزیاں لیتا ہوں۔ کریلے 30 روپے کلو، بلکہ کل کی بات ہے کہ وہ میں اسے دیکھ رہا تھا، ایک خاتون نے اس سے پوچھا کہ یہ کہ کریلے کیا حساب ہے، اس نے کہا 50 روپے کلو۔ کہنے لگے نہیں، اس نے کہا 40 دے دیں، نہیں اچھا 30 روپے دے دیں۔ مطلب صاف ستھری چیز ہے، چیز میں نہیں کہہ رہا کہ سڑی ہوئی چیز ہے یا خراب چیز ہے، شاید ہم لوگ بہت زیادہ مہنگی چیزیں خریدنے کے عادی ہیں بڑی بڑی دکانوں سے، ورنہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں بہت اچھی کھا سکتے ہیں آپ۔ تورئی بھائی 2 کلو تورئی لے لو 40 روپے۔ آج بھی ابھی آیا تھا عشاء کی نماز پڑھ کے، تو بڑی اچھی اس کے بعد تورئی رکھی ہوئی تھی 30 روپے کلو۔ 2-3 کلو تلو ہی ہم عادی کیوں نہیں ہیں یہ چیزیں کھانے کے؟ مولی، کھیرا، ککڑی، گاجر کھا لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بہت اچھا، ٹھیک ہے گوشت کھانا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر فاطمہ کا بھی ایک لیکچر تھا کہ بھائی وہ جو تھے گائے اور بکرے کا گوشت کھائیں، مرغی کے گوشت کے اندر بھی ہمیں اتنی چیزیں نہیں ملیں گی، بلکہ اس میں سے شاید میرا خیال تو کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف کتابی باتیں ہیں، ورنہ گائے بکرے کا گوشت ہے، اگر ہم وہ کھا لیں، تھوڑا سا گوشت لیں، یہ سبزی لیں اور بہت مزے کریں۔ تو بہرحال بات ہو گئی تھی اب ان سب چیزوں کی، تو ہمارے دفاعی نظام کو جو مستحکم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور صحت مند، سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ صحت مند طرز زندگی کا انتخاب کرنا ہے۔ اچھی صحت کے اصولوں کی پیروی کرنا وہ واحد قدم ہے جس میں ہمیں کیا کیا ہو سکتا ہے کہ کھانوں کو خوب اچھی طریقے سے پکا کے کھائیں، پھل، سبزیوں اور گوشت میں کوالٹی اعلیٰ رکھیں، ہمیشہ تازہ سبزیاں اور پھل کھائیں، اور تازہ پکی ہوئی غذا استعمال کریں۔ ساتھ ہی جو سوشل ڈسٹینسنگ کا باقی بات ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دور رہنا چاہیے، آج کل جو ہے سب کو نزلہ، کھانسی اور بخار ہوتا ہے، تو عموماً ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم بہت قریب جا کے منہ سے منہ جوڑ کے نہ بیٹھیں۔ اب بچے کیا ہوتے ہیں جو وینوں میں اور اس میں جا رہے ہوتے ہیں اسکول کے، تو وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چھینکتا ہے اور سب کے اچھا۔ اب پہلے تو ہوتا تھا گاڑیوں کے شیشے کھلے ہوئے، اب سردی تھوڑی سی آ گئی ہے تو گاڑیوں کے شیشے بھی بند ہوتے ہیں، تو وہ مزید جو کچھ وہ چھینکے کھانسے وہ وہاں تک پھیلتا ہے سب کو۔ اسی طرح سے کافی نیند لینا، ہائیڈریٹ رہنا، یعنی کافی سے زیادہ پانی پینا، جوسز کا استعمال کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا، چیزوں سے آپ کو ایک صحت مند زندگی گزارنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور یہی احتیاطیں ہیں کہ نہ صرف آپ کو کورونا جیسے مرض سے بھی بچنے میں مدد ملتی ہے بلکہ بہت سے موسمی امراض سے بھی۔ اچھا پھلوں میں رسدار پھل ہے، یہ چیز رہ گئی تھی ایک لاسٹ پہ سے کہ رسدار پھل ہے، آج کل گریپ فروٹ ہے، سنگترا ہے، لیمو ہے، موسمبی ہے، کینو ہے، یعنی چیزیں، امرود بہت اچھا اس وقت آیا ہوا ہے، اب اگلے 1-2 مہینے کے اندر اسٹرابری وغیرہ جیسے آ جائے گی، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وٹامن سی پیدا نہیں کرتا ہے، لہذا ہمیں، اور بہت سارے بھی ہیں لیکن وٹامن سی کی کیونکہ بات کر رہا ہوں، تو لہذا ہمیں روزانہ اور مسلسل وٹامن سی اپنی غذا میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور جیسے بھی وٹامن اے کے حوالے سے کہا تھا، تو اس کے بھی بہت سے اہم کام ہے کہ انفیکشن یا بیماری کی صورت میں جسم کے قدرتی دفاع میں مدد کرتا ہے، خوراک کی نالی اور سانس کی نالی کو انفیکشن سے بچاتا ہے، اور یہ انڈے کی زردی میں، کلیجی میں، مکھن میں، آلو میں، کدو، گاجر، پالک، گوبھی، شکرقندی وغیرہ میں بھی وٹامن اے شامل ہے۔ میرا خیال ہے میرا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے کہ 9 بھی بج رہے ہیں اور بہت ساری ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم اور آپ لوگوں کا، اور آپ سب سننے والوں کا بھی کہ آپ نے مجھے سنا، اور اگر اس میں سے کوئی بھی چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں تو میرا خیال ہے مشکل نہیں ہے، ہمیں بس اپنا لائف اسٹائل تھوڑا سا چینج کر لینا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ بہت